اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اس سے پہلے اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ ایک ہے جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، ایک ان کا حال بیان کیا۔ دوسرا وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اعمال نامہ وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس آج کی جو آج کا جو درس ہے ہمارا، اس کے اندر وہ تیسری قسم کے گروہ کے عقائد اور اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا انجام کیا ہوگا اور وہ کس عقیدے کے لوگ ہیں، تو آج قرآن وہ بتا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہ قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے اور جہنم ان کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ بن جائے گا، تو وہ دنیا میں کیسے تھے؟ سب سے پہلی بات تو اس سے پہلے درس میں آخر میں یہ فرمایا تھا اللہ نے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْأَعْظِيمِ، کہ وہ بہت بڑے گناہوں پر اصرار کرتے، بڑے بڑے گناہوں پر، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ ایک تو قرآن نے اس کا یہ گناہ بیان کیا کہ وہ گناہوں میں سے بڑا گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت کے نبی سے کیا فرماتے تھے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یوں کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، جب ہم مر جائیں گے مٹی میں رل مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے نا، یعنی بدن کا گوشت ختم ہو کے صرف ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ جائیں گے، إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ بات جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، ہمارے گوشت جب مٹی میں رل مل جائے گی، پھر ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، بات غلط بھی ہو لیکن جب سارے لوگ وہی بات کر رہے ہو تو پھر آدمی سوچتا نہیں اور مان جاتا ہے۔ اس وقت کے معاشرے میں ساری یہ بات پھیلی تھی کہ دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہونا، بس یہی زندگی یہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، مٹی بھی مٹی ہو گئے، دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا، دوبارہ کوئی قیامت نہیں۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا تثلیث کا، عیسائی کہتے ہیں کہ 3، یعنی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدائی 3 سے چلتی ہے۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت مریم علیہ السلام، اور بعض حضرت مریم کی جگہ حضرت جبریل علیہ السلام کو لاتے ہیں۔ تو قرآن نے اسے منع کی، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، کہ تم 3 نہ کہو، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ اس چیز سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک الہ وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی تھی، یا حضرت جبریل علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، تب اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا تھا، اس وقت اللہ کامل تھا یا ناقص تھا؟ اللہ اس وقت بھی کامل تھا، اللہ اب بھی کامل ہے۔ جب اس وقت اکیلے اللہ سارے نظام کو چلا رہا تھا، تو اب اللہ میں کون سا نقص آ گیا کہ اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یا جبریل کو ساتھ شریک کرنا پڑا؟ تو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو عقل کے خلاف بھی ہے، لیکن کیا ہے، سارا معاشرہ عیسائیوں کا یہی کہتا ہے کہ تین ہے، کہ التثلیث فی التوحید، وہ کہتے ہیں 3 بھی توحید ہے۔ تو اسی طرح جو ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ
وہ یہی بات کہتے تھے کہ دوبارہ زندگی نہیں، حالانکہ وہ یہ سوچتے، اللہ کو وہ خالق مانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہی زمین بنائی، اللہ نے ہی آسمان بنائے۔ تو جب یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اس نے بنائے ہیں تو وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہے۔ تو فرمایا یہ سوال کیا کرتے تھے کہ پھر ہم اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا جو پہلے ہم سے گزر چکے وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ بھی دوبارہ آئیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے اور پچھلے سب کو جمع کیا جائے گا، اور لمجموعون، ضرور جمع کیے جائیں گے، ضرور سب کو دوبارہ جمع کیا جائے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جو ہے نا وہ اعتراضات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے سامنے اپنے عقل کے دوڑے گڑاتے ہیں کہ جی جو آدمی جل گیا وہ تو اس کی جو ہے لاش تو پتہ ہی نہیں، وہ تو جل گیا، ختم ہو گیا، وہ تو جو ہے راکھ بن گیا، یا جو آدمی کسی جانور نے کھا لیے، شیر نے کھا لیا، تو اس کے پیٹ میں چلا گیا، وہ تو اس کے خون میں، گوشت میں شامل ہو گیا، یا جو آدمی دریا میں ڈوب گیا اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی تو قبر بھی نہیں ہے، تو ان کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ کے لیے کوئی نہیں۔ جیسے بخاری شریف کے اندر، بخاری اور مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک آدمی تھا، مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اس نے وصیت یہ کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بدن کو جلا کے جو ہے راکھ کر دینا، پھر اس راکھ کو پیس کے آدھی دریا میں اور آدھی خشکی میں ڈال دینا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو آگ میں جلایا، جلا کے اس کے بدن کی راکھ کو پیس کے آدھی دریا میں اور آدھی جو ہے وہ خشکی میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام جو دریا میں راکھ ڈالی ہوئی تھی اس کو بھی، اور جو خشکی ہوئی تھی اس کو حکم دیا زندہ ہو جا، وہ ساری زندہ ہو گئی۔ اور اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اس کام پہ اکسایا تھا؟ تو نے جو یہ وصیت کی تھی تجھے کس نے اکسایا تھا اس بات پر؟ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے تیرے ڈر اور خوف نے، یعنی اپنے گناہوں سے ڈر، اور تیرا ڈر اور خوف تھا، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جذبے پہ اس کو بخش دیا ہے۔ تو اب دیکھیے راکھ دریا کے اندر اور خشکی میں تھے، اللہ نے حکم دیا، وہ زندہ ہو۔ اللہ اسی جو ہے شیر کو حکم دے گا جو لاش تو نہیں کھائی تھی واپس نکالو، اسی وقت آ جائے گا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کے لیے لمبے چوڑے قصے نہیں کرنے پڑتے۔ تو فرمایا سب کو زندہ کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، جو ہے فرمایا ایک معین وقت پر، ایک معین تاریخ پر، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، ثم پھر انکم بے شک تم، ایھا الضالون المکذبون، ضالون ایک گمراہ لوگ ہو جو گمراہ تھے۔ ظاہر بات اس طرح کے اعتراضات اللہ پر، اسلام پر جو کرتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے گمراہ، المکذبون، اے جھٹلانے والو، جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا نا تو اس وقت پھر تمہیں کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں جو ہے زقوم کے درخت سے کھانا دیا جائے گا، زقوم کا درخت، لآکلون البتہ کھانے والے، من شجر من زقوم جو ہے زقوم کے درخت سے، فمالئون منها البطون، بس جو ہے بھرنا ہوگا اس سے پیٹ، اپنا بھوک تم زقوم کے درخت سے، انتہائی جو ہے وہ بہت ہی کڑوا قسم کا ہے، تو فرمایا وہ تمہیں کھانے کو دیا جائے گا، اور پینے کے لیے فشاربون، سو پینا ہوگا، علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی تمہیں پینے کو دیا جائے گا، کھانے کو زقوم دیا جائے گا، پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، فشاربون شرب الہیم، سو پینا ہوگا شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح، ہیم اہیم سے ہے، اہیم کہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پیاسا ہو، اور جانوروں میں سب سے زیادہ جفاکش قسم کا جو جانور ہے وہ اونٹ ہے، کہ ایک دفعہ پانی پینے سے یہ کئی دن جو ہے یہ گزارا کر لیتا ہے، اور جب اونٹ کو پیاس لگتی ہے نا تو یہ پانی اس انداز میں پیتا کہ یہ سانس میں نہیں لیتا، اس وقت ایک سانس میں پیتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ سیدھے ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ پانی پیو، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، تو تم شیطان کی طرح نہ کھاؤ، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے پیا کرو، اور 3 سانس میں پیا کرو۔
اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ گڑپ کر جانا۔ تو جس طرح ایک پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے کہ وہ سانس تک بھی نہیں لیتا ہے، تو تمہیں بھی قیامت کے دن جب جہنم میں لایا جائے گا تو تم بھوکے بھی ہوں گے اور پیاسے بھی ہوں گے، اور پیاس یوں ہوگی جیسے جو ہے پیاسے اونٹ کو ہوتی ہے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، فرمایا یہ ان کی مہمانی ہے اس دن جس دن کو یہ جھٹلاتے ہیں، اس دن کے مہمانی پھر ان کی یہ ہوگی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تم، ما تمنون جو تم ڈالتے ہو، ما تمنون جو تم ڈالتے ہو، یعنی رحم کے اندر جو منی کا قطرہ گرتا ہے، فرمایا اس سے دیکھو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس سے پیدا کرتے ہو؟ ایک قطرے سے تم انسان کو بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں؟ اگر ایک قطرے سے وہ انسان کو بنا سکتا ہے تو پھر اتنا بڑا وجود اس کے لیے دوبارہ کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نحن قدرنا، ہم نے مقرر کیا ہے، بینکم تمہارے درمیان، وما موت، بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم اس سے عاجز۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمارے احکام میں آگے چلے جاؤ۔ مسبوق کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہو اور کوئی آدمی ایک دو تین رکعت نکلنے کے بعد آ جائے تو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کہتا ہے میں مسبوق نہیں ہوں کہ تم مجھ سے آگے نکل جاؤ گے اور میں تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، ہم بدل دے امثالکم تم جیسے، او وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کر دے تمہیں، فی ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ ہم تمہارے شکلوں کو بدلنے پر بھی قادر ہیں، جیسے پہلی قوموں کی اللہ نے شکل بدل دی، کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کہا ہو جاؤ بندر اور خنزیر، جو جوان تھے وہ جو ہے بندر بن گئے اور بوڑھے خنزیر بن گئے، اور 3 دن تک زندہ رہے اور ایک دوسرے کو دیکھتے اور روتے رہے، اور 3 دن کے بعد ختم ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری شکلوں بھی بدل سکتا ہوں، یا میں تمہیں ان مخلوق میں پیدا کر دیتا جن کو تم نہیں جانتے ہو، اور اس امت میں بھی شکلیں بدلی جائے گی۔ جیسے مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، جن لوگوں کی شکلیں بدلی جائے گی اس امت میں، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ یصومون یصلون ویصومون ویحجون، کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزہ بھی رکھتے ہوں گے، وہ حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن رات کو سوتے وقت گانے سنتے سنتے سو جائیں گے، صبح جب اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بدل چکی ہوگی۔ اس وقت ہمارے اوپر، ہمارے ہر مسلمان، ہر نوجوان پر، ہر آدمی پر کفر نے پورا تسلط قائم کیا ہوا ہے۔ ہم کفر کے اشاروں پہ اس وقت چل رہے ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہماری راتیں اور دن گزر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ ترک کے 2 لاکھ مسلمانوں نے 500 سال تک یورپ کو اپنا جو ہے محکوم بنائے رکھا، اپنا محکوم بنائے رکھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، وَلَقَدْ یقیناً تم جان چکے ہو، علمتم پیدائش پہلی، النشأۃ الاولیٰ پہلی پیدائش، فلولا تذکرون تو کیوں تم غور نہیں کرتے ہو؟ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ پہلی پیدائش کرنا مشکل ہوتی ہے، جب وہ میں نے کر دی تو بعد میں پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کے درس میں جو کچھ کہا گیا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔